السلام علیکم ناظرین، گیم بیٹ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں اسکواش کے مستقبل کے حوالے سے، اور پاکستان میں جو حالیہ دنوں میں اولمپکس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر بھی بات کی جائے گی۔ اگر ہم بالخصوص پروگرام کے آغاز میں اسکواش کی بات کریں تو پاکستان کو جونیئر لیول پر کچھ کامیابیاں ضرور مل رہی ہیں۔ حال ہی میں ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کامیابی حاصل کرنے کے بعد وطن واپس آیا ہے۔ ایک ایسا کھیل جس میں پاکستان نے بلا شرکت غیرے کئی دہائیوں تک حکمرانی کی، اور پاکستان کے کھلاڑی دنیا بھر میں اسکواش کی پہچان بنے، پاکستان کی پہچان بنے، سبز ہلال پرچم پوری دنیا میں بلند کیا۔ آج صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے اس کھیل کے حوالے سے، کیا وجوہات ہیں، اور اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں تو کن چیزوں کی پاکستان کی اسکواش کو ضرورت ہے؟ گو کہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس وجہ سے کوئی بہت زیادہ ایونٹس نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تھوڑے بہت یا ہر سال کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی اسکواش کی ضرور ہوتی ہے جس میں بیرونی دنیا سے کھلاڑی آ کر پاکستان کھیلتے ہیں۔ پاکستان کے کھلاڑی جونیئر لیول پر جب ہوتے ہیں تو بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں، بہت اچھی کھیل کا اور کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جب وہ سینئرز میں جاتے ہیں تو ان کی کارکردگی کا معیار وہ نہیں رہتا ہے جو ہونا چاہیے، یا جس سطح کا کھیل انہوں نے جونیئرز کی سطح پر پیش کیا ہے۔ پاکستان کے اسکواش کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کیا آج بھی فنڈز کی کمی ہے پاکستان اسکواش فیڈریشن کو، اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے جونیئر کھلاڑی سینئر میں اچھا کھیل نہیں پاتے ہیں؟ پاکستان کے پاس کیا آنے والے وقتوں میں ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ہم جہانگیر خان، جانشیر خان، روشن خان، ہاشم خان، سہیل کیسر، گوگی علاؤالدین اور ان جیسے دوسرے کھلاڑی جو پاکستان کی طرف سے اسکواش کھیلتے رہے ہیں ان کے متبادل پیش کر سکیں، ان کے متبادل سامنے لا سکیں؟ جب ہم دنیا سے اپنا موازنہ کرتے ہیں تو دنیا کی فیڈریشنز کیسے چلتی ہیں، تو پاکستان کی فیڈریشن انتظامی معاملات میں ان کا کس حد تک مقابلہ کر رہی ہے؟ اگر یہ ایک ڈیبیٹ لی جائے کہ کھلاڑیوں کا کھلاڑیوں سے مقابلہ ہے تو فیڈریشنز کا پھر فیڈریشنز کے ساتھ بھی مقابلہ ہوتا ہوگا، پاکستان اسکواش فیڈریشن کہاں پر کھڑی ہے؟ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان اسکواش فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل جناب گروپ کیپٹن عامر نواز صاحب۔ السلام علیکم عامر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عامر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت آپ کو مبارک کہ ایک مرتبہ پھر ورلڈ جونیئر کی سطح کے اوپر پاکستانی کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ مجموعی طور پر اس کارکردگی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں کیا اہداف مقرر کیے گئے ہیں کھلاڑیوں کے لیے اس سطح کے اوپر، اور پھر جب یہ سینئرز میں چلے جائیں گے جونیئر سے نکل کر؟ پہلے تو آپ سب کو بلکہ پورے پاکستان کو مبارک ہو، کیونکہ ورلڈ چیمپئن شپ جیتنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے۔ لاسٹ ایئر بھی جو ٹیم ایونٹ تھا اس میں ہم نے سلور میڈل لیا تھا، لیکن اس دفعہ ہم زیادہ تیاری اور زیادہ فورس کے ساتھ گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم فائنل جیت سکے۔ اور اس ساری جیت کے پیچھے جو محرکات تھے وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہماری جو اکیڈمیز کی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اس کے بعد انفراسٹرکچر جو ہم نے ریوائیو کیا کافی جگہوں پہ، وہ اور پلیئرز کو فورن ایکسپوجر، اور سب سے بڑی چیز کہ سارے لیجنڈز کی انوالومنٹ اٹ سیلف، رائٹ فرام جہانگیر خان ٹو گوگی علاؤالدین، جس میں قمر زمان شامل ہیں، جانشیر خان شامل ہیں، ان سب نے کمپلیٹ سپورٹ کیا تو ہم یہ جیت پائے۔ اب آپ کے سوال کا دوسرا پورشن جو ہے اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ ہمیں پریزیڈنٹ پی ایس ایف نے ابھی کلیئر کٹ گائیڈ لائنز دے دی ہیں ان 4 سے 6 پلیئرز کے جو کہ ورلڈ جونیئر کا حصہ تھے، اور ہم ابھی سے ہی ہم ان کی جو کنورژن ہے فرام جونیئر ٹو ایکچوئل پروفیشنل سرکٹ کھیلنے کے لیے، ان کے لیے تمام فیسلٹیز آفر کر دی گئی ہیں، تمام ٹریننگ فیسلٹیز آفر کر دی گئی ہیں، ان کے فورن کے ٹرپس، ان کی فورن جتنا بھی ایکسپوجر ان کو دیا جانا ہے ریکوزٹ، وہ سارے کا سارا ہمارے مطلب ٹاپ پریورٹی پہ ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ پروفیشنل کے لیے آپ نے ان کو رکھ لیا ہے۔ اب یہ جو اس سے پہلے ہم سنتے آ رہے تھے کہ پروفیشنل میں جانے کے لیے بہت زیادہ فنڈز کی، وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے شاید ہمارے کھلاڑی وہاں پر اس سرکٹ میں نہیں کھیل پاتے ہیں۔ یہ پلیئرز کو وہ تمام سہولتیں
اور وہ تمام چیزیں جن کی ضرورت ہے وہ مہیا کی جائیں گی تاکہ یہ پروفیشنل میں کھیلیں؟ بالکل جی. آپ باقی ساری سپورٹس میں آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، ہم لوگ بھی انہی میں سے تھے کہ جو پروفیشنل لیول پہ کھیلنے کے لیے ہمارے پاس وہ ریسورسز، وہ فنڈز کی اویلیبلٹی، لیکن ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر یہ رسپانسبلٹی انہوں نے خود اٹھائی ہوئی ہے، اور نہ صرف جونیئر پلیئرز بلکہ جو سینئرز بھی ہیں وہ بھی اپنے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کا کوٹا پورا کر رہے ہیں، اور جو ہمارے جونیئر پلیئرز جو ہیں ان کو بھی کمپلیٹ فورن ایکسپوجر ہے اور کمپلیٹ ٹریننگ فیسلٹیز کی اویلیبلٹی ہے. اچھا، بجٹ کتنا بڑھ جائے گا آپ کے اس فیصلے کے بعد پاکستان اسکواش فیڈریشن کا، عامر نواز صاحب؟ دیکھیں، بجٹ جو آج کل کی سپورٹس کے لیے ریکوائرڈ ہے، کسی بھی سپورٹس کو آپ پک کر لیں، اور خاص طور پہ اسکواش جہاں پہ آپ کو انفراسٹرکچر بہت مہنگا ہے، پھر آپ کو لگاتار باہر جا کے کھیلنا پڑتا ہے. آپ یہاں پاکستان کے اندر بیٹھے بیٹھے آپ 12-14 ٹورنامنٹس پر ایئر نہیں کھیل سکتے. تو بجٹس ہمارے کافی بڑھیں گے، لیکن بجٹ کا جو ہے وہ اب ہماری ڈومین نہیں ہے. وہ چیزیں جو ہیں وہ پریزیڈنٹ پی ایس ایف لک آفٹر کرتے ہیں. جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ الحمدللہ پلیئرز کی، فیڈریشن کی ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچرز، وہ سارے ہم میٹ کر رہے ہیں. اچھا عامر نواز صاحب، یہ جو اکیڈمیز کی آپ نے بات کی ہے، اکیڈمیز کو چلانے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کے پاس، اور اس میں پلیئرز کو آپ سلیکٹ کس طرح سے کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ حقدار کھلاڑی رہ جائیں اور کچھ جو لائکنگ میں ہیں، جو پسند میں ہیں، وہ اس اکیڈمیز کا حصہ بن جائیں؟ ایسی چیزیں سننے میں تو آتی ہیں، حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، حقیقت تو یہ ہے کہ جو اسٹیبلش ہماری جو پاکستان ایئر فورس اسکواش اکیڈمی، جو کہ بیک بون ہے، جو کہ بالکل نواکلے کے بالکل ساتھ ہے، 13 کورٹس ہمارے، اور اس کا ایک سیٹ پروسیجر ہے، اور وہ ایئر فورس اس کو ہینڈل کرتی ہے، قمر زمان اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور وہاں پہ پورا ایک ٹرائل کا سسٹم ہے. اور وہ اکیڈمی میں جو لڑکے سلیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ ٹرائلز کے تھرو آتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ صرف اکیڈمی کے لیے وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، وہ اوپن بھی ہیں. اکیڈمی کے لڑکے اپنے ٹائمنگز میں آ کے کھیلتے ہیں، لیکن وہ جنرل پبلک کے لیے بھی وہ جگہ اویلیبل ہے، اس میں بھی لوگ آتے ہیں. اور لگاتار جب 13 کورٹس میں آپ کے کوئی 100+ بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، تو جو ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، جو اپ کمنگ ہوتا ہے، جس میں پوٹینشل ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو حال ہی میں ورلڈ جونیئر کے ٹیم ایونٹ میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے، آپ اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اسکواش میں اس کے بعد ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے، اور یہ جو لڑکے اس ٹیم ایونٹ کا حصہ تھے، یہ ان کی صلاحیتوں کے حوالے سے آپ کو کوچز سے کیا فیڈ بیک ملتا ہے؟ ان کا اپنا جو دلچسپی ہے ان کھلاڑیوں کی، وہ کس حد تک ہے؟ یہ کس جذبے کے ساتھ، اور ان میں جوش کتنا ہے، اور یہ کتنے توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنی کھیل کے اوپر لگے رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم گزشتہ چند برسوں میں، جو اس سے پہلے کے تھے، اگر پاکستان 2006 میں یاسر بٹ نے پاکستان کے لیے ٹیم ایونٹ کا فائنل کھیلا، 2008 میں عامر اطلس نے پاکستان کے لیے ورلڈ جونیئر کا جو سنگلز کا فائنل تھا، اسی یاسر نے بھی سنگلز کا فائنل کھیلا، تو وہ کھلاڑی اس کے بعد بہت زیادہ آگے نہیں جا پائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کھلاڑی ان مسائل کا شکار نہیں ہو پائیں گے، یا ان کی سوچ ذرا مختلف ہے، یا ان کے کام کرنے کا انداز ذرا مختلف ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یاسر بٹ تو ٹھیک ہے، یاسر بٹ نے ورلڈ جونیئر ہمیں جتوائی، اور وہ ورلڈ 40s تک کھیلے. عامر اطلس نے تو ایکسل کیا. عامر اطلس ورلڈ نمبر 14 تک گئے، ورلڈ نمبر 12 تک گئے، اور اس کے بعد اس سے آگے وہ نہیں جا سکے. لیکن عامر اطلس ہیز ون us several tournaments, several championships. تو وہ تو ایک اب یہی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم نے فوکس رکھنا ہے. ہم کنٹینیوسلی بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی انوالو کیا ہوا ہے، اور وہ جو ایک ڈسپلنڈ رکھ کے ان کو چلانے والا، ٹرمنگ کے ساتھ چلانے والا کانسیپٹ، وہ ہم تو کر رہے ہیں. اب آ کے ان کی جو ایکچوئل ڈٹرمنیشن اور ان میں خود کتنا جنون ہے، وہ چیزیں ابھی آنے والے وقت میں ہمیں پتہ چلیں گی. لیکن
ان ساری چیزوں کو جو ایڈ ملنی چاہیے وہ الحمدللہ ہم پوری پرووائڈ کریں گے. اب پھر ڈیپینڈ کرتا ہے ان بچوں کے خود ان کے اوپر کہ یہ کہاں تک محنت کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ابھی کوشچن مارک ہے, لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرار جو ہے وہ بہت محنتی ہے, جو ہے عباس شوکت, مہران, یہ سب جو ہیں, احسن نیاز, ابھی تک انہوں نے بہت دل لگا کے 1 سے 1.5 سال انہوں نے محنت کی ہے, اور اگر اسی کو کنٹینیو رکھیں تو وی آر ہوپ فل کہ نیکسٹ 2 ایئرز میں یہ ٹاپ 50 یا ٹاپ 40s میں اپنی جگہ بنا لیں گے. لیکن پھر بگ کوشچن مارک کہ ہماری طرف سے ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی, ان کا پرسنل انٹرسٹ اور کس طرح انہوں نے جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان سے دور رہنا ہے, اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے, اپنی ٹریننگ پہ فوکس رکھنا ہے, جو کہ انٹرنل ڈسپلن ہے وہ اب ان لوگوں کے اوپر ہے. اچھا عامر صاحب, یہ بتائے گا کہ جب ہم جونیئرز ان پلیئرز کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ آپ کی طرف سے تمام سہولیات ان کو دی جائیں گی اور وہ مواقع جہاں پر جا کر یہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں وہ بھی فراہم کیے جائیں گے, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری انہی کھلاڑیوں کے اوپر ہے کہ یہ کس حد تک اپنے آپ کو اس توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ کھیل کی طرف لگائے رکھتے ہیں جس کی ان کو ضرورت ہے. آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کھلاڑی تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں, راستے سے ہٹ جاتے ہیں, تو ان کو قابو کرنے کے لیے آپ کو, یا پھر ان کو راہ راست پر لانے کے لیے, یا پھر ان کو بالکل اس ایک منزل کی طرف جانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ان کو کچھ جو لیکچرز وغیرہ ہیں وہ دیے جائیں, ان کے مسلسل بنیادوں کے اوپر, مستقل بنیادوں کے اوپر پاکستان کے لیجنڈز کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہے, ان کے جو سیشنز ہیں وہ رکھوائے جائیں, کچھ اس قسم کی چیزیں سمجھتے ہیں آپ کہ اس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں, یا پھر کوچ کی نگرانی میں, آپ کی نگرانی میں, وہاں پر جس طرح سے کام چل رہا ہے پاکستان اسکواش فیڈریشن کی نگرانی میں وہ چلتے رہیں اور یہ آگے بڑھ سکتے ہیں, یا پھر کچھ غیر معمولی طور پر چیزیں کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, جو میں نے بات کی نا وہ ایک بہت چھوٹے سے 3 لفظ ہیں کہ اکیڈمیز کی اسٹیبلشمنٹ ہم نے کر دی. جو ہماری نیشنل اسکواش اکیڈمی ہے جہاں سے ہم ایلیٹ گروپ کو ٹرین کرتے ہیں, انٹرنیشنل سرکٹ کے لیے بھیجتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایئر فورس کے ٹاپ آف دا لائن سائیکالوجسٹ آ کے ان کے ساتھ 7 دن کے سیشنز کرتے ہیں. اسپوکن انگلش کی کلاسز ٹو ہاؤ ٹو کنڈکٹ وین دے گو آؤٹ سائڈ, وہ پورا کا پورا ان کو سکھایا جاتا ہے. کلاس روم سٹڈیز, ویڈیو انالیسز, اور جو سب سے اینڈ پہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ دے آر ریزیڈنٹ ود اس, ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں وہ. اب گھروں میں وہ کیمپ والی سچویشن نہیں ہے, کمیونیکیشن گیپس ختم ہو گئے ہیں. اب میرے ساتھ یا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آ کے پلیئر جو ہے آپ کا بات کرتا ہے, بات سمجھتا ہے. وہ کمیونیکیشن گیپ جو تھا کہ 3 مہینے کے لیے آئے پھر گھر چلے گئے, وہ بات نہیں بنتی تھی. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں. اب پلیئرز کے ساتھ ہم ان سنک ہیں, اور ہم جو بات کرتے ہیں وہ لوگ وہ سمجھتے ہیں, جو بات وہ کرتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں. اچھا, اعتماد کی فضا آپ کو لگتا ہے یہ جو آپ نے بحال کی ہے, یا اعتماد کی فضا جو بحال ہوئی ہے, یہ ایک بڑی وجہ بنی ہے پاکستان کی کامیابی کی؟ بالکل جی, یہ ایک بہت بڑی یہ بھی ایک وجہ ہے, کیونکہ کوئی کتنا بھی اچھا پلیئر ہو, وہ اگر ان سنک نہیں ہے ایڈمنسٹریشن اور اپنے کوچ کے ساتھ, تو وہ بہت تھن لائن ہوتی ہے. جب ورلڈ جونیئر کا فائنل یا کوارٹر فائنل چل رہا ہوتا ہے, 1 پوائنٹ کا فرق ہوتا ہے, تو وہ اگر انٹرنلی ایکسیپٹ نہیں کرے گا جو اسے کوچ یا مینیجر وہاں بتا رہا ہے, تو وہ 1 پوائنٹ نہیں لے سکتا. تو ہم نے اس دفعہ یہی دیکھا ہے کہ یہ جو ان سنک ہونا اور ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنا, تو وہ ہمیں اس چیز کا فائدہ ہوا ہے. اچھا صاحب, یہ بتائیے گا کہ جب ہم اپنے کھلاڑیوں کا موازنہ کرتے ہیں دنیا کے دیگر اسکواش کھیلنے والے ملکوں کے ساتھ, تو آپ کو کہاں پر فرق نظر آتا ہے, اور آپ کے خیال میں کیا چیزیں ایسی ہمیں مزید کرنا پڑیں گی انتظامی سطح کے اوپر, کھلاڑیوں کی سکل کے اوپر, ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے, کہ یہ اس سے زیادہ اچھے ہو جائیں, ان سے زیادہ اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیں؟ دیکھیں, جو چیزیں ہم نے آبزرو کی ہیں, ہم نے انہی پہ یہ پچھلے 1 سال سے کام کیا ہے. ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ فٹنس میں بہتر ہیں, سکل میں بہتر ہیں. جو ایکچول گیم مینجمنٹ ہے نا, پوائنٹ ٹو پوائنٹ کھیلنا,
اور پھر جب ایٹ ٹائمز میچ کے اندر جو ایڈورسٹیز آتی ہیں ان کو یہ پازیٹیولی نہیں لیتے کہ اگر کوٹ کنڈیشن آ گئی یا لیم ایکسکیوزز جس طرح ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایک ویک ایریا ہے اور ہر دفعہ ہم میچ کو بناتے ہیں, ہم جیتنے تک چلے جاتے ہیں اور وہاں سے یہ لوگ ہار رہے تھے. تو اب اس بالکل فنش ورک کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور اسی کے ریزلٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا, جب ہم موازنہ کرتے ہیں فیڈریشنز کا, پاکستان میں کس طرح سے اسکواش چل رہی ہے اور کس طرح سے اس کے انتظامی معاملات چل رہے ہیں, یقیناً آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں اسکواش کھیلنے والے, وہاں پر انتظامی معاملات کس طرح سے چلتے ہیں, وہ اپنے پلیئرز کے لک آفٹر کس طرح سے کرتے ہیں, وہ کس طرح سے اپنے پلیئرز کو موبلائز رکھتے ہیں, کوچنگ کا سسٹم کیا ہے, سلیکشن کا سسٹم کیا ہے. تو آپ وہاں پر اپنی فیڈریشنز کو دیگر دنیا کی جو انتظامی ڈھانچے ہیں وہاں پر دیکھتے ہوئے یقیناً آپ اس کا ایک موازنہ بھی کرتے ہوں گے. تو وہاں پر آپ کو کیا چیز نظر آتی ہے جہاں پہ ہم بہتر ہیں اور ہم ان سے زیادہ اچھے ہیں, یا پھر ہمیں ان کو کچھ چیزیں لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, یہ تو ایک کنٹینیوس امپرومنٹ کا پروسیس ہے, لیکن میں افریقہ گیا ہوں, میں ہالینڈ گیا ہوں, میں ابھی چائنیز تائپے میں گیا ہوں. ان لوگوں کے اوور آل جو سپورٹس کمپلیکسز ہیں اور جو اوور آل وہ سپورٹس کو دیکھ رہے ہیں وہ بڑے ان کے میگا پروجیکٹس ہیں. مطلب ہر سٹی میں 4-4-5-5 اسکواش کورٹس اور 4-4-5-5 بڑے سپورٹس کمپلیکسز جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, ہمارے پاس بھی جو انفراسٹرکچر جو پی ایس ایف مینٹین کر رہی ہے پاکستان میں, پشاور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, وہ بھی ٹاپ آف دا لائن فیسلٹیز ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور ابھی ہم بھی اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں. ابھی ہم نے 4 گلاس ایک اور امپورٹ کر لیا ہے. اور باقی گیم کا تعلق ہے, گیم پاکستان کی جو ٹریننگ جو ہماری ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. جس طرح ہماری یہ ٹریڈیشنل ٹریننگ ہے جو ہمارے خانز کرتے رہے ہیں وہی ہم لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اور اس ٹریننگ کا کوئی میچ نہیں ہے. اور یہ ہاں الائڈ فیسلٹیز یورپ میں ڈیفینیٹلی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی انوائرمنٹ, ان کی باقی چیزیں بہتر ہیں. اچھا, یہ جو 4 گلاس کا ایک امپورٹ ہم نے پہلے بھی کیا تھا, اس کے بارے میں بھی کچھ میڈیا میں یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ شاید وہ پاکستان اسکواش فیڈریشن نے ایک تو استعمال شدہ لیا اور بہت مہنگا لیا. اس ایک بات کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو ایک نیا اور لیا ہے, ان دونوں چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی کچھ ویسی چیزیں سننے کو ملیں گی, پڑھنے کو ملیں گی, یا پھر یہ اس مرتبہ کچھ خریداری زیادہ اچھی بہتر ہوئی ہے؟ نہیں, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اچھا, میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے 2 سال پہلے لیا تھا. وہ ایک مائل سٹون ہے, کیونکہ 68 ایئرز میں ہمارے پاس ایک ہی 4 گلاس تھا. اچھا, تو پچھلے 2-3 سال میں ہم نے وہ پھر پلان کیا کہ انفراسٹرکچر اور ماڈرن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, اور وہ ہم نے ایک اور خریدا. اور اس کے اوپر یہ ایک فیشن ہے پاکستان میں کہ کوئی بھی امپروومنٹ ہو رہی ہو تو پوری دنیا اکٹھی ہو کے آپ کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتی ہے. میں ابھی آپ کے توسط سے میں بتا رہا ہوں کہ اے ایس بی جو کہ ریکگنائزڈ ہے ورلڈ اسکواش اور پی ایس اے کی, اے ایس بی نے یہ کوٹ ہمیں منیمم قیمت کے اوپر 1/4 قیمت کے اوپر آلموسٹ گفٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. جو اے ایس بی کے اونر ہیں کرسٹوف ویبنسکی, وہ ہمارے چیف آف ایئر سٹاف انٹرنیشنل چیمپئن شپ پہ ان کو ہم نے انوائٹ کیا تھا. انہوں نے یہاں پہ گیم کی ڈائنامکس دیکھی تو انہوں نے یہ یوزڈ کوٹ ہمیں گفٹ کیا, اور اس کی جو ان کی جو اپنی قیمت تھی اس کی فریٹ کی اور ڈیوٹیز دے دلا کے وہ ہمیں 1/4 سے بھی کم پڑا, تبھی تو ہم خرید پائے, ورنہ اتنا مہنگا کوٹ تو اب شاید ہمارے پورے بجٹ سے ہی ایکسیڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہماری گفتگو تو اس میں پیسے دے کے خریدنے والی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. وہ گفٹ ہوا, ان کی جو منیمم ریکوائرمنٹس تھیں وہ ہم نے پوری کی. اور ٹھیک ہے, آپ سے گفتگو جاری رہے گی. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین ایک وقفے کا بعد آتے ہیں اور پھر چیزوں کی ضرورت ہے اور کن اقدامات کی ضرورت ہے, کس حد تک ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں, کتنا وقت لگ سکتا ہے, ان تمام موضوعات پر بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں گروپ کیپٹن عامر نواز جو کہ سیکرٹری جنرل ہے پاکستان اسکواش فیڈریشن کے. کیپٹن صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جہانگیر خان, جانشیر خان, قمر زمان, پاکستان کے جو فارمر گریڈس ہیں, یہ ان کو کس طرح سے راضی کیا آپ نے
کہ یہ اب تو ہم سن رہے ہیں کہ جہانگیر بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے انداز میں پاکستان اسکواش فیڈریشن کام کر رہی ہے، جہانشیر خان کے بھی یہی خیالات ہیں، کس طرح سے ممکن ہوا ہے یہ؟ دیکھیں اس میں جو ساری کی ساری جو میں کریڈٹ ہے وہ پریزیڈنٹ پی ایس ایف کو دیتا ہوں، کیونکہ وہ انوالو رہتے ہیں، وہ ان لیجنڈز کے ساتھ انوالو رہتے ہیں، اور ان لیجنڈز کی جو سب سے بڑی شکایت جو رہی ہے پچھلے دور میں کہ جو چیز ہم کہتے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی، ٹھیک، یا جو ہم سجیشنز دیتے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا، ٹھیک، تو وہ لوئسٹ لیول پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ جو بھی ان کی طرف سے سجیشنز، جو بھی ٹپس اور جو بھی اقدامات یہ کرنے کو کہتے ہیں، اور وہ ہم ان کو بہت پازیٹیو لے رہے ہیں، اور ہمیں پریزیڈنٹ پی ایس ایف کی طرف سے بھی ہمارے اوپر کمپلیٹ پریشر رہتا ہے کہ جو ہمارے اسکواش لیجنڈز ہیں whatever they say گیم کے بارے میں آپ نے وہ کرنا ہے، تو وہ پھر ایک اچھا ٹیم ورک ہے۔ اب اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہانگیر خان is traveling in all Pakistan. He is there in ملتان، لاہور، کراچی، اسلام آباد، اور کراچی میں وہ کیمپس میں جونیئرز اور سینئرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ He stands in the court for 3 hours 4 hours. قمر زمان جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس اسکواش اکیڈمی میں ڈیلی 2:30 سے لے کے 5 o'clock 5:30 تک جب تک گیم چلتی ہے وہ وہاں سپروائز کرتے ہیں۔ جہانشیر خان کی ان پٹس ایئر فورس اکیڈمی میں لگاتار رہتی ہیں، اور جو جو چیزیں ہوتی ہیں میں پرٹیکولرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ I write it down، اور جو چیزیں مجھے بتائی جاتی ہیں ان کی طرف سے میں 3 4 5 10 دن میں ان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا صاحب، یہ جو تجاویز ہوتی ہیں ان کی طرف سے یا جو یہ مشورے دیے جاتے ہیں، ان کا فوکس کیا ہوتا ہے جہانشیر کی طرف سے، جہانگیر کی طرف سے؟ سر دیکھیں، ایک تو گیم ڈیولپمنٹ ہے اور انفراسٹرکچر ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل انٹریکشن ہے کہ ورلڈ باڈیز کے ساتھ آپ نے کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے، اور پلیئر گرومنگ ہے، اور مور اوور جو سب سے ہمارا اثاثہ ہے یہ گیم کہ what the legends used to do، وہ کیا کرتے کیا تھے، وہ چیزیں ڈائریکٹلی امپارٹ کی جاتی ہیں اپنے چھوٹے بچوں میں، اور اس سے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ان لیجنڈز کی پرسنالٹی ہی اتنی اچھی ہے کہ ان کی پریزنس جو ہے نا وہ ایک بہت مورال بوسٹنگ فیکٹر ہے۔ ٹھیک، اچھا عامر نواز صاحب، اگر آپ مجموعی طور پر جتنے بھی اقدامات پاکستان اسکواش فیڈریشن کی طرف سے کیے گئے ہیں، جو ہمارے عظیم کھلاڑیوں نے مشورے دیے ہیں، اور ان کے اوپر جتنا بھی کام آپ کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں مزید کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اپنے ماضی والے مقام پر ہے وہ وہاں پر جا سکیں اور ہمارے دوبارہ ورلڈ نمبر 1 بن سکیں، ہمارے ورلڈ چیمپئن بن سکیں؟ دیکھیں جی، الٹیمیٹ گول تو ہم سب کا وہی ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ورلڈ چیمپئنز بھی شامل ہیں، ہماری قوم بھی شامل ہے اس میں، ہماری پوری کمیونٹی شامل ہے کہ ہم وہ اپنا ریوائول آف آر اسکواش ہم کریں، اور اس میں جو چیزیں جن کی کمی آ رہی تھی، جو چیزیں ود پیسج آف ٹائم ہم نے لوز کر دی تھیں، وہ آہستہ آہستہ ہم پوری کر رہے ہیں۔ مثلا انٹرنیشنل گیم کا کنڈکٹ، انٹرنیشنل لیول کی فیسلٹیز، انفراسٹرکچر کی رینوویشنز، ریپیئرز، اس کے بعد اویلیبلٹی آف کوچز، ڈیولپمنٹ آف اکیڈمیز، ریجنل اکیڈمیز، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس دوران اگر ہمیں اس لیول کا ایک پروسیجرل ٹیلنٹ ہے جی، جس کو ہم وہ شیپ اپ کر کے ہم لے کے جاتے ہیں، ورلڈ نمبر 10 کھیلتا ہے، ورلڈ نمبر 20 کھیلتا ہے، یا ورلڈ جونیئر جیتتا ہے، ایک نیچرل ٹیلنٹ آتا ہے، جس طرح جہانگیر خان آئے، جس طرح جہانشیر آئے، جس طرح قمر، ٹھیک ہے، ان میں سے سسٹم ان پلیس ہے، پورا کا پورا پارٹیسپیشن انٹرنیشنل پاکستان میں بھی ہے، آؤٹ سائڈ بھی ہے۔ جس وقت کوئی انکارپوریٹ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو اسی طرح گروم کریں گے کہ وہ پہنچے وہاں تک۔ اچھا، ہم دوبارہ ورلڈ چیمپئن بن سکتے ہیں ویسے؟ جی بالکل بن سکتے ہیں۔ اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا عامر نواز صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا، اور اپنے کوئی بھی کھلاڑی براہ راست کوالیفائی کرنے میں ناکام رہا کسی بھی ایونٹ میں، اور جب ہم واپس آئے ہیں
تو اس وقت بھی پاکستانی کھلاڑیوں کے پاس کچھ نہیں تھا، اور جو پرفارمنس وہاں پر دی اس پر تو کوئی زیادہ نہ توقعات تھیں، اور اس پر زیادہ بحث اس لیے بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کھلاڑی اتنے اچھے تھے کہ وہ اتنی بری کارکردگی کا مظاہرہ کر گئے۔ حقیقت یہی تھی کہ جس طرح کی انہوں نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اتنی ان میں صلاحیتیں تھیں، اتنی ہی ان کی استطاعت تھی، تو اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے وہاں پر پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہر اولمپکس میں ہر 4 سال کے بعد پاکستان کا دستہ وہ مختصر ترین ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اس مختصر دستے میں بھی تنازعات سامنے آ جاتے ہیں کہ پرچم کون اٹھائے گا، پرچم کس نے اٹھانا ہے، پرچم کوئی کیوں نہیں اٹھائے گا۔ اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کھیل کا سب سے بڑا جو عالمی میلہ ہے، وہاں پر پاکستان کی نمائندگی اس حد تک ہے کہ ہم شاید لوگ کہتے ہیں کہ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن تاریخ میں تو کبھی یہ نہیں لکھا جائے گا نا۔ تاریخ میں تو یہ لکھا جائے گا کہ پاکستان نے شرکت کی، پاکستان کے 7 کھلاڑی تھے، بھلے 8 کھلاڑی تھے، بھلے 70 کھلاڑی تھے، انہوں نے حاصل کیا کیا ہے۔ اب ریو اولمپکس کے بعد ہم اگلے 4 سال کی باتیں سننا شروع کر دیں گے کہ ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہم نے شروع کر دیے ہیں، ہم نے اکیڈمیز لگا دی ہیں، ہم نے یہ شروع کر دیا، ہم نے وہ شروع کر دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان اولمپکس میں میڈل جیتے گا۔ تو کیا یہ زبانی جمع خرچ ہم گزشتہ کئی برس سے سن رہے ہیں، آنے والے وقت میں کیا صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اور اگر ہم نے اپنے نتائج کو بدلنا ہے، ہم نے اپنی شرکت کے طریقوں کو بدلنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پروگرام کے اس حصے میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سینئر سپورٹس اینالسٹ کامران امجد خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، اور ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستان ٹینس فیڈریشن کے پیٹرن سید دلاور عباس صاحب نے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام عمران صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، آپ سیاست بھی کرتے ہیں، آپ کھیلوں کو بھی چلاتے ہیں۔ یہ پاکستان کی کھیلوں میں حکمرانوں کا، اس کی تباہی میں حکمرانوں کا کتنا حصہ ہے؟ اور ابھی آپ جب اولمپکس دیکھ رہے تھے تو شاہ جی کہیں آپ کو لگا کہ شاید ایک سپورٹس ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے آپ بھی اپنا وہ کردار نبھا نہیں پائے ہیں، حکومت میں رہتے ہوئے بھی، اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی، اور ایک سپورٹس کے منتظم کی حیثیت سے؟ جی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہماری یہ جو اس دفعہ پیتھیٹک کنڈیشن جو سچویشن ہم نے فیس کی ہے ریو اولمپکس میں، اس اوپر تو میرا خیال ہے ہر وہ آدمی، ہر وہ آفیشل، ہر وہ گورنمنٹ کی مشینری کا اہلکار جو بھی کسی لحاظ سے بھی اولمپک سے ساتھ منسلک تھا، ان کو شرمندہ ہونا چاہیے، اور اس شرمندگی کا احساس بار بار ہمیں ان کو دلانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ وہ جیسے گئے تھے ویسے کے ویسے ہی آ گئے۔ ہم نے ایک برائے نام دستہ بھی بھیجا اپنا، جس کے حصے میں میرا خیال ہے اگر کوئی لوئسٹ میڈل بھی ہو تو وہ بھی نہیں آیا، کیونکہ ہم وہ اپنا ریکارڈ بھی نہیں بیٹ کر سکے۔ تو دوسری بات یہ کہ اس پہ گورنمنٹ کی مشینری کو، میرا خیال ہے کہ اس گورنمنٹ کے اوپر تو وہ جو کہتے ہیں نا ہونہار بلوا کے چکنے چکنے پات، ان کے اوپر تو مطلب اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس طرح یہ سپورٹس کو یہ اگنور کرتے ہیں، اور جس طرح یہ ان کو بالکل جس طرح سپورٹس کے ساتھ کسی قسم کا نہ تعلق، نہ واسطہ، نہ لگاؤ، ٹھیک، تو ان کو آدمی کیا کہ اور کیا سمجھائے کہ دنیا میں ملک جو ہے، قومیں جو ہیں، وہ اپنے سپورٹس مین کی وجہ سے وہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں، ان کی سینس آف پرائڈ میں آتی ہے۔ ان کے پولیٹیشین کی وہ سینس آف پرائڈ نہیں ہوتی جتنی ان کی ایک سپورٹس مین یا سپورٹس ویمن کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بٹ اٹ از سو انفارچونیٹ کہ ہماری گورنمنٹ کو کسی قسم کا یہ کوئی اثر لیتے ہی نہیں، اور نہ ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو انٹر پروونشل کوارڈینیشن منسٹری جس کے ذمہ سپورٹس دی ہوئی ہیں، وہ بھی اتنا انفارچونیٹلی نہ ان کے پاس فنڈ ہے، نہ ان کی کوئی وہ کہ پوچھ گچھ ہے، نہ ان کا کوئی انٹرسٹ نظر آتا ہے مجھے۔ بس بڑے بڑے دفتر بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا پلان کرتے ہیں،
किस स्पोर्ट को ये इनकरेज करते हैं। कोई स्पोर्ट्समैन अपने तौर पे ही या किसी फेडरेशन के थोड़े बहुत जोर लगाने से कोई निकल आए तो बड़ी बात बन जाती है, वरना जो हाल हमारी गवर्नमेंटों ने स्पोर्ट्स का इस मुल्क में किया है, वो तो मैं कहता हूँ कहने के उसके लिए कुछ बंदा कहने से भी शर्मिंदा होता है कि ये क्या मतलब। अच्छा शाह साहब, ये कोई आपको जो आप बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर ये हुकूमत चली जाएगी तो उसके हम ख्याल और आ जाएंगे, हालात स्पोर्ट्स के यही रहेंगे फिर। बिल्कुल, ये जो अगर अनलेस एंड अनटिल ये बातें जो है ना, ये सारी होती ऊपर से ही शुरू है। आप जैसे आपके लोग कहते हैं जी करप्शन नीचे से आती है, मैं समझता हूँ करप्शन ऊपर से आती है। इसी तरह हर पॉलिसी, हर सक्सेस, हर फेलियर जो है वो ऊपर से आता है। अगर ऊपर गवर्नमेंट फेल है तो आपकी मतलब हर महकमा फेल है। ठीक, अगर आपकी गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगी तो आप अब ये देखे ना, ये मेले करके स्पोर्ट्स मेले जिन पे इतना ये पैसा जाया करते हैं और ये जितना खर्च उस पे करते हैं, और जो उसके लिए ये एक वो कहते हैं ना चीप पॉपुलैरिटी लेना चाहते हैं। ये क्या है जी, ये स्पोर्ट्स मेला हो रहा है पंजाब में, ये मेला फलां जगह हो रहा है। लेकिन शाह जी वो मेले तो सबने करवाए हैं, वो सिंध ने भी करवाए हैं, वो बलोचिस्तान भी करवाता है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ। सिंध में मेला हो रहा है जी। ये इस तरह तो स्पोर्ट्समैन पैदा नहीं होते ना। अब आप ये देखें कि एक बॉक्सर हमने पाकिस्तान को मिल गया, ब्रिटेन में वो ट्रेंड हुआ, आमिर खान, उसको ले लें आप। हाउ वी वर प्राउड ऑफ आवर स्कॉश प्लेयर जहांगीर खान, उनके वालिद, फिर रोशन खान, मतलब इस तरह बड़े नाम। इसी तरह देखे टेनिस में इसाम पैदा हुआ, 2008 में हम वर्ल्ड प्ले ऑफ ग्रुप में चले गए। तो ये आप जब तक कोई इंटरेस्ट पूरी तरह नहीं लेगा, ये कोई चीज, और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से तो स्पोर्ट्स को बिल्कुल एनकरेजमेंट है ही नहीं। आप हमारी ओलंपिक्स, ये जो ओलंपिक एसोसिएशन है पाकिस्तान का चैप्टर, इनको भी जरा आप देख लेना, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या चीज इन्होंने पाकिस्तान को लेके दी है या पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है। बस इलेक्शन करके जीत के बस जी बाहर के ट्रिप लगा लो, सैर कर रहा हो, यही है स्पोर्ट्स। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का भी एक ही मकसद है कि खिलाड़ियों का इंतखाब करो और बाहर के दौरे करो? बस बिल्कुल यही है। ठीक है, क्या किया क्या है, कोई मुझे कोई बताए कि क्या कंट्रीब्यूशन है। शाह साहब आप हमारे साथ लाइन पर, शाह साहब लाइन पर ही रहिएगा। आमिर कामरान साहब किस तरह से देखते हैं? शाह साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान ओलंपिक हुकूमत नाकाम रही है, जी रही है, बिल्कुल रही है। उसकी आईपीसी की मिनिस्ट्री नाकाम रही है, बिल्कुल रही है। उनका कोई उसमें दिलचस्पी है खेलों में? बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन भी शाह साहब का कहना है कि उनका भी काम सिर्फ दौरे करना है और खिलाड़ियों की जैसे तैसे हैं सिलेक्शन कर लें, भेज दे। बड़े बड़े दफातर में बैठ के याशी करना है और बाहर के दौरे करना है, सैर करना और कराना है, अपने करीबी लोगों को नवाजना है। ये आप कह सकते हैं जो उनके चंद काम नजर आते हैं। भाई आप किन लोगों को भेजते हैं, किन को आपके ख्याल में जो आपने एक लफ्ज अय्याशी का इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये है कि ये मुल्क और कौम के नाम पर जो नाइंसाफी हो रही है, फंड्स जो आते हैं इनको, उसका ये क्या करते हैं? कोई रिजल्ट सामने आया अब तक? देखें सीधी सी बात है, किन लोगों को आप भेजते हैं ओलंपिक्स में? ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? या अनम बांडे, या हारिस बांडे, ये लियाना, ये कौन लोग हैं? कभी आपने इनको नेशनल चैंपियनशिप में देखा है? कभी आपने इनको पाकिस्तान में देखा है? ये कौन लोग हैं? कहाँ करते हैं? हर दफा सैर करते हैं, दौरा करते हैं और चले। या तो ये लोग मेडल जीतते हो ना पाकिस्तान के लिए, तो चले जी जहां भी रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए मेडल जीत के लेके आ रहे हैं, तो मैं मान लूं कि जी चले ठीक है, इन खिलाड़ियों को भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का हक है कि चलो बाहर भी रहते हैं तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मेडल लेके। जब इन्होंने भी मेडल नहीं जीतना, सिर्फ सैर करके अपने पुराने रिकॉर्ड से भी बदतरीन कारकर्दगी दिखानी है, पाकिस्तान को रुसवाई करना है, तो फिर यहां से कोई टैलेंटेड प्लेयर बेच के क्यों नहीं कर लेते आप कोई कोशिश ऐसी? ठीक है, यहाँ पे कोई प्लेयर्स खत्म हो गए हैं जो आपने बाहर से ही दरामद करने हैं इस तरह के खिलाड़ी। ठीक है, देखें पाकिस्तान के अंदर टैलेंट कोई कम नहीं है, लेकिन एक मुनसिफाना निजाम बनाने की जरूरत है। जो ये नहीं करते, ये सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के अय्याशी करते हैं,
اور کچھ بھی نہیں کرتے. وہاں جا کے بھی جھگڑے ہوتے ہیں, یہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں. پاکستان کو رسوا کرنے کے علاوہ ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے. وہاں جھنڈا پکڑنے پہ لڑائی ہو جاتی ہے جا کے. اتنا نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور جو حکومتی مشینری کے اہلکار جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ بڑے ذمہ دار ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس سے بڑی ذمہ دار ہے جو کوئی پالیسی دینے میں یا اس طرف توجہ دینے میں ناکام رہی ہے؟ پہلے تو بیسیکلی ناکامی گورنمنٹ کی ہے, کیونکہ جب تک آپ دیکھیں نا جس شعبے کی طرف آپ توجہ نہیں دیں گے وہ ڈیٹیریوریشن ہی کی طرف جائے گا نا. آج میں پیمز ہاسپٹل میں اپنے ڈاکٹر کو ملنے گیا تو وہ پیمز ہاسپٹل میں یو کانٹ بلیو کہ جو برآمدوں میں مریض پڑے ہوئے ہیں آپریشن کرا کے ان کے لواحقین ان کو پنکھے جل رہے ہیں, بجلی نہیں ہے, اور یہاں پہ ہم اورنج ٹرینیں بنا رہے ہیں, یہاں پہ ہم ریڈ اور گرین بسز چلا رہے ہیں. امیجن ہاسپٹل کا حال. وہ دیکھیں نا اگر اس کی طرف توجہ نہیں تو ڈیٹیریوریشن, ایجوکیشن کی طرف توجہ نہیں تو ڈیٹیریوریشن, اسپورٹس کی طرف توجہ نہیں تو ڈیٹیریوریشن. تو کس چیز کو لیں گے جو آپ امپروو کر کے دکھا سکیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کوئی اچھا جی پاکستان کرکٹ جیت گیا, مبارک دے دی پرائم منسٹر صاحب نے, چیف منسٹر صاحب نے, اور جی بڑا بھائی وہ تو ان کی اپنی بیچاروں کی ایفرٹ ہے, محنتیں کی ہیں. 1 مہینہ ان کو ٹرین کیا گیا ہے وہاں پہ کاکول اکیڈمی میں فوج کی ٹریننگ کے ساتھ. تو یہ ان کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ جب کوئی چیز ہو جائے تو فوراً کلیم کر کے تو مبارکباد دے دیں. پر جو حال ہوا ہے ٹیسٹ تو ایشین گیم میں ہوتا ہے یا اولمپکس میں آپ ایشین گیمز میں, کامن ویلتھ میں, آپ اولمپکس میں کہیں پر نہیں ہیں. تو شاہ جی آپ کو لگتا ہے کہ کھیلوں میں بھی ایک نیشنل ایکشن پلان کی یا پھر ضرب عزم کی ضرورت ہے؟ اگر تو گورنمنٹ سنسیئر ہو, کمٹمنٹ ہو, تو پھر اسی طرح کا ایک نیشنل ایکشن پلان بنا کے اس پہ عمل درآمد کروائیں. میں نے جب لاسٹ میری ایک میٹنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ, یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ایز پرائم منسٹر آن اسپورٹس, تو اس میں بھی میں نے ان کو بالکل یہی کلیئرلی کہا تھا کہ یہ توجہ اور مانیٹرنگ کا آپ کا ایک سیل ہونا چاہیے جو فیڈریشن کو بھی مانیٹر کرے, ان کی کارکردگی کا رزلٹ لے, پھر اس کو اخباروں میں خود اناؤنس کریں. جہاں پہ بہتر کارکردگی ہو اس کو انکریج کرے, جہاں پہ کارکردگی نامناسب ہو اس کو, بلکہ اس کو اور زیادہ مطلب ایڈورٹائز کریں کہ یہ پرفارم نہیں کر پا رہے, ان کو یہ فیسلٹی دی گئی تھی. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ سید دلاور عباس صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. کامران امجد خان صاحب آپ نے اپنا وقت دیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جو اس سیشن میں ہم نے کسی ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ایک بات سب سے پہلے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ نے پروگرام کے پہلے سیشن میں سنا پاکستان اسکواش فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل جناب عامر نواز صاحب کو. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس وقت فیڈریشن کے صدر ہیں اے چیف صاحب, ان کی اتنی زیادہ توجہ ہے اور دلچسپی ہے کہ ہمارے ایک تو ان کی توجہ اور دلچسپی سے مسائل ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے مصروفیات بڑھتی جا رہی ہیں. اگر کسی بھی ادارے کا سربراہ اور بالخصوص جو کھیلوں کو چلانے والا سربراہ ہے, اگر وہ بذات خود اتنی زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے کہ وہ کھیل کے مسائل کو, کھلاڑیوں کے مسائل کو, اپنی انتظامی معاملات کے مسائل کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے, تو پھر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نچلی سطح پر رہ کر کام کرنا ہے اور نتائج لینے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے بڑا سربراہ ہے وہ اس حد تک دلچسپی لے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ ان کے لیے کام ہو رہا ہے اور پھر وہ اس کو ویسے ہی پے بیک کریں اپنے نتائج کے ساتھ. تو جہاں تک